جی راشد جمال صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں کافی اپنے محلے میں ہندوستان سے ہوں. اپنے محلے میں کافی لوگوں سے سنتا ہوں، میں نے حافظ جی اور مفتی صاحب سے، کہ یہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے. ہاں تو آپ سے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہماری زندگی ایک امتحان ہے؟ جی بالکل. اللہ امتحان لیتا ہے. جی جی بالکل. تو اس بارے میں مجھے کچھ سوال آتے ہیں میرے ذہن میں، جی تو آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ اگر یہ امتحان ہے تو امتحان میں جیسے جو لوگ بچے مر جاتے ہیں یا پھر کوئی وقت سے پہلے مر جاتا ہے، جی تو انہیں تو شاید اللہ جنت نصیب فرماتا ہے. جی تو پھر ہمارے ساتھ انصاف تو نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کو تو ایگزام میں چھوٹ مل جاتی ہے، ایگزمشن مل جا رہی ہے، ٹھیک. وہ بنا ایگزام دیے پاس ہو جا رہے ہیں. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ پیدا ہوں اور بچپن میں مر جائیں؟ نہیں، تو انصاف کی بات ہے نا، اللہ انصاف کرتا ہے. تو پھر کسی کو وہ چھوٹ دے رہا ہے، تو یہ ایگزام کا تو تصور غلط ہو گیا. پھر دیکھیں، دو چیزیں ہیں. انسان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. وہ بچہ تو مر گیا بچپن میں، وہ گیا جنت میں، اب میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو آپ کے ساتھ انصاف ہونے کی صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ آپ بھی بچپن میں مر جائیں، رائٹ؟ یا پھر سبھی کوئی نہیں مرے بچپن میں. نہیں، امتحان کا مطلب تو سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے نا. وہ ٹھیک ہے، ایک منٹ. یہاں ریس نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ کسی دوسرے کے خلاف ایگزام میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ایگزام میں بیٹھے ہیں. ہم جب اچھا آپ مفتی صاحب ایک بات سنیں. نہیں، آپ میری بات سنیے گا، میں اپنی بات مکمل کر لوں. کہ آپ جو ایکویٹ کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہ ہم ایک کلاس روم کے اندر مثلا ایگزام میں بیٹھے ہیں تو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے تاکہ میں فرسٹ آؤں. ٹھیک ہے، اگر ایکول اپرچونٹی نہیں ہے تو پھر میری محنت تو بیکار ہے. یہاں پر جب ہم ایک دنیا کے کلاس روم میں ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم مستقل کمپٹیشن میں ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم اگر فرسٹ آئیں گے یا ہمارا اسکور اچھا ہوگا، ہمیں جاب اچھی ملے گی، ہمیں یونیورسٹی اچھی ملے گی اگر ہم ابھی مزید پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارا کیریئر اچھا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں جو دوسرے کا نہیں ہوگا، چونکہ دنیا کے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہیں جو صرف لمیٹڈ بندوں کو ملنی ہے، اس لیے کمپٹیشن ہے آپس میں. خدا کے یہاں ایسا ہی نہیں. خدا جو دے گا قیامت کے بعد وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو ساری دنیا ایک ہی طرح کی مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو لہٰذا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے میرا کسی دوسرے کے ساتھ، مجھے صرف اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. ہاں، لیکن امتحان کا کانسیپٹ سے یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اگر ٹیچر ہولڈ آن، یہ سوال ہی غلط ہو گیا کہ فلاں کو جو ہے وہ زیادہ اپرچونٹی ملی اور مجھے نہیں ملی. یہ سوال غلط ہو گیا. جی میں حضرت یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے نا. جی راشد بھائی مجھے اجازت ہے؟ جی میں نے یہ ایک آیت شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جی یہ آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں نا قرآن؟ جی ہاں، یہ پڑھیے گا ذرا، یہ جو ہائی لائٹڈ ہے. جی مجھے اب چشمہ چاہیے ہوگا مجھے اپنا. چلے میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، رات ہو رہی. ہاں پڑھ دیجیے. اللہ موبائل پہ ہوں، بہت چھوٹا دکھ رہا ہے. جی کوئی بات. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں کو ذکر کیا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب تو مجھے عربک کا اردو ٹرانسلیشن نہیں آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اوپر سے دیکھ کے چلو چشمہ نہیں ہے، مگر ترجمہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے. ہاں، تو مطلب مجھے عربی کا لٹرلی میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا ہوں. کوئی بات، میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر مال کو اور اولاد کو آزمائش کہا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت آپ نے پڑھ لی. جیسے ہمارا امتحان ماننا ہے، کسی کے پاس مال آتا ہے جی اور اس سے مال چھن جاتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ اس کا امتحان ہوگا، صبر کا امتحان ہوگا اس کے. زبردست. ایسے ہی جس کو اولاد دی جاتی ہے اور اسے چھین لی جاتی ہے نا، وہ بیسیکلی اولاد خود امتحان کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنے باپ باپ کے امتحان کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے امتحان کے لیے تھی، جیسے مال ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اولاد کو مال کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو جب کسی کا بچہ بچپن کے اندر چلا جاتا ہے نا، اس بچے کا امتحان لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، دادکوں کا، نانکوں کا، اس کے بہن بھائیوں کا حساب لینا مقصود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بچہ فوت ہو گیا ہے اس کے بارے میں اسلام کا حکم یہی ہے کہ وہ جنت میں ہے. جی اس کا کوئی حساب. اس میں ایک چیز اور ہے عامر بھائی، وہ یہ کہ جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو ہم خدا کی صرف ایک صفت کی نظر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہے صفت عدل. لیکن خدا جہاں صفت عدل کے ساتھ متصف ہے، وہیں اس کے پاس اس کے یہاں فضل بھی ہے. تو ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ اس نے ان بچوں کے اوپر فضل کیا
کہ بڑے ہونے سے پہلے وہ چلے گئے جنت میں, اور یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے چونکہ آپس میں کمپٹیشن نہیں چل رہا تھا, اور ان بچوں کو واپس لے کر خود امتحان ہوا کن کا, پیرنٹس کا, جیسے کہ ابھی عامر بھائی نے کہا. تو یہ عشق ہے بھائی. راشد صاحب بھی آ گئی یہ آیت بھی کمنٹ میں اپنی بات کہوں سے مفتی صاحب, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جان کا نقصان. تو یہ سمجھے جان کا نقصان کو مال کے تجارت کے نقصان میں رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد کا گھٹ جانا, ماتا پتا کا فوت ہو جانا, بہن بھائیوں کا چلے جانا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مال کا چھن جانا آپ کا. یعنی سورہ اثر کی جو اپنا نماز اثر کے بارے میں ایک روایت غالباً سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جس کی اثر کی نماز چھوٹ جائے اس کا کیا ہے, فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. نماز اثر کا بخاری میں کہ نماز اثر کا چھوٹ جانا ایسے ہے كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, جیسے اس کا مال اور اہل اس سے چھین لیے گئے. اس کا مطلب ہے مال اور اہل کا چھن جانا یہ آزمائش ہے, تکلیف کی بات ہے, اس پہ وہ صبر کریں. ٹھیک ہے بھائی, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں مفتی صاحب, جلدی سے کر لیجیے, 3 گھنٹے ہو چکے ہیں. جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. میں کہہ رہا تھا کہ جیسے امتحان کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے, تو اگر کوئی ٹیچر کسی کو بنا ایگزام دیے پاس کر دے, یا کسی کو نہیں لکھے بنا بھی پاس کر دے, تو وہ تو انصاف نہیں ہوگا نا. وہ امتحان, کیونکہ میں امتحان دے رہا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپرچونٹی ملنی چاہیے ایکولی. میں نے وہی کہا بچے مر جاتے ہیں, جو بچے اگر پاس ہو جا رہے ہیں بنا ایگزام دیے ہوئے, اللہ پاس کر دے رہا ہے, تو یہ تو ناانصافی ہوئی. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دوبارہ وہیں چلے گئے. جسٹ سیکنڈ قاسر بھائی, جسٹ لاسٹ میں کر لوں کہ وہیں چلے گئے جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا. میں نے آپ سے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ان بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا, آپ کو یہ ناانصافی لگ رہی ہے. اب یہاں 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہو, یعنی آپ بھی بچپن میں مر جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے ساتھ ہی کیا ساری دنیا کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. پہلا آپشن تو یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو کہ وہ بچپن میں نہ مرے بلکہ بڑے ہو کر مرے, تاکہ ان کا بھی امتحان ہو جائے. پہلا آپشن اس لیے غلط ہے کہ انسانیت کبھی چلے گی نہیں. دوسرا آپشن اس لیے غلط ہے کہ آپ کا ان بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں. تو جب دونوں ہی آپشن غلط ہے تو آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو. جی قاسر بھائی, اوور ٹو یو. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو بھی بچے پیدا ہوئے ہیں تو بچے نہیں ہیں, کیونکہ سبھی کو تو ایک عمر میں اٹھایا جائے گا نا, روز محشر میں, آخرت میں ایک ساتھ اٹھایا جائے گا نا. بچے تو بچے نہیں ہیں. جی حشر میں ایک ساتھ اٹھایا جائے. ٹھیک, گزارش یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, تو انسان ایز اے کانسیپٹ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ایک ہی طرح سے دنیا میں آئے گا اور اس کا ایک ہی طرح کا امتحان ہوگا. ایک انسان کی بات نہیں کی جا رہی, انسان کی بات کی جا رہی ہے, دی مین کا, نمبر 1. کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے اندر بہت سے جو پرابلم ہے اس پریمس میں, وہ یہ ہیں کہ 2 نوجوان لوگ جو بچپن میں جو فوت نہیں ہوئے, بڑے ہو گئے ہیں, ایک محل میں رہ رہا ہے, ایک جھگی میں رہ رہا ہے. وہ کہہ سکتا ہے بھائی انسان امتحان کے لیے آیا تھا, تو یہ کون سا امتحان ہے کہ اس کے پاس پرابلمس وہ والے نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں. ٹھیک, اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جس کانسیپٹ کو آپ لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا امتحان ایک طرح کا ہوگا. تو اس میں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر تو سچویشن یہ ہو کہ کسی میڈیکل سے ایگزامینیشن کوئی ہو رہا ہے, اور بات یہ ہے کہ اس میں سے جو پاس ہوں گے یہاں سے 5 7 10 لوگ, تو وہ ان کو کہیں ڈاکٹر کی جاب مل جائے گی. تو 100 لوگ ہیں, ان میں سے 5 سیٹس ہیں, 7 سیٹس ہیں, 100 لوگ اس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی آدمی آتا ہے بغیر امتحان کے آگے چلا جاتا ہے, تو وہ تو حق تلفی ہوگی ان لوگوں کی جو امتحان دے رہے ہیں. تو جو امتحان کر کے, اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ پاس بھی ہو جائیں تو پاس نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی سیٹ جو کسی اور نے لے لی. تو یہ تو واقعی بات آپ کی پھر اصولی طور پر ٹھیک ہوتی اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا, لیکن اسلام میں ایسا معاملہ نہیں ہے. اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری پوری بات سن لیجیے. کوئی کمپٹیشن یہاں پہ ایسا کہ وہ جو امتحان کے بغیر آگے نکل چلے گئے ہیں, پاس ہو گئے ہیں, تو وہ آپ کی غلطی کر رہے ہیں. آپ نے اپنا ہی امتحان دینا ہے. آپ پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے, اگر آپ واحد انسان اس دنیا میں آتے تو امتحان آپ نے اپنا ہی دینا تھا. امیجن کرے کہ آپ 8 ارب کی دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں, آپ اکیلے ہوتے تو امتحان آپ نے اپنا ہی دینا تھا. اور کوئی انسان نہیں ہوتا تو آپ کا معاملہ درختوں کے ساتھ ہوتا کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریٹ کیا, اللہ کی عبادت کیسے, یہ سارے کا سارے یہ آپ کا امتحان تھا. قاسر بھائی ان کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہ امتحان کا مطلب یہ کمپٹیشن. امتحان کمپٹیشن نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو تیسری چیز, لیکن میں
میری عرض سنیے صاحب، جو اس میں تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کا جو امتحان پاس کر گیا جنت ایک مقام کا نام ہے وہاں پہ چلا جائے گا، نہیں، اس میں بہت سی گریڈز ہیں، بہت سے اس کے درجے ہیں۔ ایک بچہ اگر آپ کی لاجک کو لے لیا جائے تو آپ اس بچے سے زیادہ بہتر اپرچونٹی ہے، اس لیے کہ اس بچے نے دنیا میں امتحان نہیں دیا اور جنت کے کسی درجے میں چلا گیا، جبکہ آپ جنت الفردوس میں بھی جا سکتے ہیں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب وہ بچہ کل کہے کہ میں زندہ ہوتا میں بھی اچھے کام کرتا، میں بھی پتہ نہیں کیا کیا اٹین کر سکتا، جہاد کرتا، شہادت ہوتی، غریبوں کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ کی عبادت کرتا، ساری ساری رات میں عبادتیں کرتا، دن میں روزے رکھتا، سو کو۔ اس لیے آپ کی جو آئیڈیا ہے، آپ کو جو اگر اس کو اس طرح سے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ بچہ ایسے نکل جائے گا، تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ نے اپرچونٹی دی، آپ اس بچے سے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ سو اٹس ناٹ اے ویل فاؤنڈیڈ آرگومنٹ، اگر آپ کو اس کی جو نقص اگر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو۔ جی، بنیادی طور پر اصل میں یہی ہے کہ آپ کو اس امتحان کو جو ہماری زندگی کا ہے خدا کے لیے، اس کو کمپٹیشن ثابت کرنا پڑے گا، تب آپ کا سوال بنتا ہے۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ جیسے جو آخرت میں تو سبھی روح ہی ہوگا، میں نے ایک برابر ہی ہوگا، کوئی بچہ تو ہوگا نہیں ہوں گے ایک برابر، نہیں ہوں گے۔ معراج کی جو میں حدیث ہے جو بچے کے نہیں یہی فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کا پوائنٹ سنا تھا، وہ کیسر بھائی اس وقت بات کر رہے تھے، میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، تو وگرنہ یہ پوائنٹ ایک دن کا کہہ رہے تھے نا کہ سب کو ایک دن اٹھایا جائے گا، تو ہاں ایک دن کی بات ایک اور ہے۔ وہ آپ نے بالکل ایک دن، مگر وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے وہ آپ نے جب دیا تھا وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو ایک طرح اٹھایا جائے گا، سب جوان ہوں گے، بچے تو نہیں ہوں گے۔ جبکہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس درخت کے پاس بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا معراج کی رات میں، تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے بلوغت سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے ایک ٹرم یوز کی کہ سورہ رحمان میں تفاسیر میں کہا جاتا ہے اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان بچوں کو لؤلؤ والمرجان کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں یعنی وہ بچے چمکتے دمکتے، جیسے رونق ہوتی ہے بچوں سے، کھلکھلاہٹ ہوتی ہے ان کے توتلے پن سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی معصومیت سے، یہ وہ اس ماحول کے لیے ان بچوں کو رکھا گیا۔ تو بچے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں ساری جوان ہوں گے بچے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، وہ وہی بچے ہوں گے۔ باقی ایک اور چیز میں یہاں ذکر کرنا چاہوں، ویسے تو کافی حد تک بات ہو چکی ہے، اصولی بات وہی میں نے بتایا کہ قرآن میں مال کے ساتھ اولاد کو رکھنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جو یہ سمجھاتا ہے کہ اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اب اس کا فوت ہو جانا، برا نکل جانا، بدتمیز ہونا، نیک بخت ہونا، امیر بن جانا، ذہین ہونا، یہ ساری چیزیں امتحان کے اندر آتی ہیں۔ ایک پوائنٹ اور سمجھنا، ایک پوائنٹ اور میں اضافہ کر دوں قبل اس کے بھول جاؤں عامر بھائی، وہ یہ کہ سوال صرف اگر یہ سوال ویلڈ ہے تو پھر بات یہی نہیں رکتی، پھر بات یہ بھی رکتی ہے کہ ایک آدمی مثلا 40 سال کی عمر پر پہنچ کر مر گیا اور دوسرا آدمی 70 سال تک زندہ رہا، دونوں مسلمان تھے، تو 40 سال والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے بھی تو 70 سال زندگی چاہیے تھی تاکہ میں زیادہ عبادت کرتا، میں تو پہلے نکل گیا۔ زبردست سپرب، یعنی یہی اعتراض پھر یہی نہیں رکے گا بچپن میں، پھر ہر عمر پہ جائے گا۔ اچھا، عورت جیسے عورتوں نے اعتراض کیا، حضرت یہ ہوا بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے آ کر کہا مردوں کو تو یہ عجز حاصل ہے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں سے جہاد سے پیچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور مقامات رکھے ہیں، صدقات کے ذریعے، جزیات کے ذریعے، دوسرے مسائل کے ذریعے۔ تو یہ اعتراض جو ہے وہ رکنے کا نہیں ہے، اس میں اللہ کی حکمتوں کے حوالے چیزوں کو کرنا ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اگر اس نے کسی بچے کی روح قبض کی ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں جس کا ذکر سورہ کہف میں دکھائی دیتا ہے۔ تو جس کی جتنی عمر ہے وہ اس میں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، بھائی یہی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیں، صحیح ہے، شکریہ بہت بہت۔ چلیے مفتی صاحب، میں پھر کبھی آؤں گا تو ہاں پھر اگلا سوال بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے، چلیں۔ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی۔ یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا۔